मीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमैन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने बदरिया की ज़बानी तिलावत समाअत फरमाई। तिलावत थी 2, 3, 4, 5 सूरह तलाक़ की आपने तिलावत समाअत फरमाई। तो आइए बाकायदा हम अपने जहां हमने आयत को ख़त्म किया था वहां से फिर हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। शुरुआत हुई थी तलाक़ के सिलसिले में। तलाक़ की मुख्तलिफ़ बातें, उसकी मतलब जो है ममानियत और उसको मतलब जो है इख्तियार करने के सिलसिले में हुदूद, तक़ाज़े, असबाब, महरिकात, इन तमाम बातों को हमने कुरान और अहादीस की रूह से समझने और जानने की हमने कोशिश की है। आयत नंबर 1 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पे हमें बताया कि तलाक़ दो तो इद्दत वाली तलाक़ दो। इस सिलसिले में कल वाली इसमें हमने तफसील से देखा, ये इद्दत वाली तलाक़ उसको कहते हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरई एतबार से सुन्नत तलाक़ के नाम से याद किया गया है। वही शरई तलाक़ है जिसे एक के बाद एक के वक्फे के साथ दी जाए, एक तलाक़, फिर उसके बाद इद्दत यानी 3 माहवारी के गुजर जाने के बाद फिर उसके बाद रुजू किया जाए, फिर उसके बाद एक और तलाक़, फिर उसके बाद मतलब जो है आखिरी इसके तरफ हम चलते हैं। इसको मतलब जो है तलाक़ रजी भी कहा जाता है। तो और ये तलाक़ के सिलसिले में कहा गया कि सुन्नत तलाक़ों में से है, जिसकी तरफ आयत की पहली इब्तिदा ही में मुझे और आपको बता दें। हमने इद्दत के सिलसिले में बड़ी तफसील देखी, तो वही शरई इद्दत है। अब इसके बाद इसी बात को कंटिन्यू करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी बात जो लिखी हुई थी, वो दूसरी बात ये थी कि इद्दत के ज़माने का ठीक मतलब जो है शुमार करना चाहिए, बग़ैर मतलब जो है काउंटिंग के। इस तरह से शुरुआत करना अच्छी चीज़ों में से नहीं है कि कब हुआ क्या हुआ, इस तरह का खलजान पैदा हो जाना सही नहीं है। ये दूसरी चीज़ हमने कल देखी थी। तीसरी चीज़ इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाई थी, वो ये है कि ख़वातीन को जो रजी तलाक़ होती है इसमें मर्दों के पास ही रुकने की ताकीद की गई है। वो वहीं पे रहेंगी ना, मतलब जो है खातून मतलब जो है अपनी अना के बलबूते पे बाहर निकलेगी। नंबर 2 मतलब कहा गया कि मर्द हजरात उसे बाहर निकालेंगे, शोहर। और नंबर 3 कहा गया कि कोई ख़ानदानी लोग भी मतलब इस सिलसिले में इंटरफियर नहीं करेंगे और फिर मतलब उनको ले आकर मेके नहीं बिठाएंगे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, वो वहीं उन्हीं के घर में रहेगी ताकि मतलब जो है रुजू के सारे इम्कानात बरकरार रहें और बआसानी इस सिलसिले में उनके लिए आसानियां बहम पहुंचाई जा सके। तो इस सिलसिले में हमने तीसरी बात ये देखी थी। अब इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन चौथी बात इरशाद फरमाता है आयत नंबर 1 के अंदर, कहा कि इल्ला ये कि वो किसी सरी बुराई की मुर्तकब हो जाएं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन चौथी बात की तरफ इशारा करता है कि घर से निकलने की बात मतलब जहाँ निकालने की बात आती है, अगर मतलब जो है वो सरी मतलब जो है क्या हो जाए, बुराई का इर्तिकाब करें। सरी बुराई के सिलसिले में बहुत सारी बातें हमारे सामने अइम्मा कराम लिखी हुई है। एक ये है कि औरत इतनी बद ज़बान हो कि ज़बान मतलब जो है इतनी मतलब जो है लंबी और दराज हो कि वो घर वालों को और रहने वाले शोहर को सबको परेशान करती है, तो इस सूरत में उन्हें घर से बाहर निकाला जाए। नंबर दूसरे सिलसिले में कहा गया कि वो लड़ाई झगड़े पर हमेशा मतलब जो है उतरी हुई हो, इस सूरत में भी उसे निकाला जा सकता है। या फिर कोई ऐसा मतलब जो है बदफाल, जैसे मतलब जो है कोई इश्कबाजियाँ वगैरह ऐसे मतलब काम करती है, तब भी मतलब जो है उसे घर से बाहर निकाला जाए, वरना मतलब जो है उसे बाहर निकालने की गुंजाइश बरकरार नहीं रहती, बल्कि उसे घर में रखने की ताकीद की गई है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और आगे बढ़ते हुए उम्मत मुस्लिमा को ये तलकीन की कि ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, यानी ये बातें, ये हदें, ये रिस्ट्रिक्शंस इस तुम्हें मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की हैं। इन रिस्ट्रिक्शनों का ख्याल रखना, इन हुदूद का ख्याल रखना, इसका पास व लिहाज रखना तुम्हारे ऊपर ज़रूरी मतलब जो है बनता है। ऐसा न हो कि आप लोग मतलब जो है जब चाहे तब अपनी मर्जी से करें, जैसे 3 तलाक एक साथ दे दिए, जैसे हमने मतलब जो है सुन्नत रसूल के उस दौर की तरफ देखा जहाँ पे लोग हज़ारों मतलब जो है इसमें तलाक दिया करते थे। वहाँ की सिलसिले में ये भी मतलब जो है
बताया कि सीरत वहाँ की ये भी बताती है कि लोग मतलब जो है फौरन मतलब जो है कई मतलब तलाक़ें देते, रुजू कर लेते, फिर तलाक देते, फिर रुजू कर लेते। ये वहाँ का एक आदत मतलब जो है बन गई थी। वो समझते थे कि औरत को मतलब कंट्रोल करने का यही एक ज़रिया है, इस वजह से वो इस्तेमाल किया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी चीज़ों को पाबंद करता है, हुदूद में ले आता है और कहता है कि इस तरह की हरकतें तुम्हारे लिए सही मतलब जो है हरकतों में से नहीं है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए और मतलब जो है इन हुदूद का पासो लिहाज रखना चाहिए। तलाक मतलब जो है खतरनाक मतलब जो है चीज़ है। इसके इस्तेमाल के नतीजे में बहुत सारे घर बेघर हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बेघर हो जाते हैं, बहुत सारी ज़िंदगियां मतलब जो है उजड़ जाती हैं और कई मसाइल माशरे के अंदर वजूद में आते हैं। इसलिए उनको मतलब जो है ताकीद की गई कि आपको ज़रूरी इस बात का है कि इन हुदूद का पासो लिहाज रखा जाए। ये हुदूद अल्लाह की तरफ से हैं और जहाँ अल्लाह का हुक्म आ जाए वहाँ अल्लाह की बातें आ जाएं, जहाँ अल्लाह के रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं और जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत हमें देने के लिए मतलब जो है नसीहतें करता है, उसका पालन करना, उसको फॉलो करना, उसको इख्तियार करना हमारे लिए ज़रूरी बनता है। अल्लाह ताला कह के फरमाता है और जो कोई अल्लाह की हदों से तजावुज़ करेगा वो अपने ऊपर खुद मतलब जो है जुल्म करेगा। यानी दूसरी बात अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इन हुदूद की पासदारी नहीं करता, इसी वजह से माशरे के अंदर खुद मतलब जो है अपने आप पे आप जुल्म करते हैं। पहला हमने देखा हिंदुस्तान के अंदर जो इस तरह की बहुत सारी मतलब जो है जो गलतियां मर्दों ने की, जिसके नतीजे में जो हालात हुए वो ये है कि आज मतलब जो है हिंदुस्तानी हुकूमत हम पर मतलब जो है राज करती हुई नजर आती है। आज हिंदुस्तानी हुकूमत हम पर कीचड़ उछालती हुई नजर आती है। आज हिंदुस्तानी मतलब माशरे के अंदर जो हिंदवाना मतलब जो है लोग हैं, हमारे ऊपर मतलब जो है हमारी शरीयतों पर उंगलियां उठाने लग जाते हैं और खुद उसी के नतीजे में वो अपने हाथों में लेकर हमारी शरीयत को तरतीब देना चाहते हैं और हम मतलब जो है इस गलतियों के नतीजे में हाथ पर हाथ धरकर मतलब जो है सिवाय अफसोस के और पछतावे के कोई काम मतलब जो है करते हुए नजर नहीं आते और जिसके नतीजे में माशरे के अंदर खवातीन मतलब जो है उठ रही हैं और गैर मुस्लिमीन का आला-ए-कार बन रही हैं और फिर उन्हीं के पास मतलब जो है जाकर अदालत के अंदर जो मतलब जो है अपना बयान मतलब दर्ज कराती हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ मतलब जो है खवातीन के पहली ही क्लास में हमने तफसील से देखा था कि किस तरह से खवातीन के ऊपर जुल्म किया गया और उसके नतीजे में लोग मतलब जो है अदालत में गए और वहाँ बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी मतलब जो है जो रुदात थी उन्होंने बयान की और फिर उसके नतीजे में हुकूमत ने और अदालत ने उनका साथ देने के लिए और मीडिया ने उसका साथ देने के लिए मतलब जो है उभर कर सामने आई थी। इसकी तफसीलात हमने देखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है इसी का नतीजा है कि माशरा खलजान का शिकार होता है, माशरा परेशान हाल हो जाता है और हर तरफ मतलब जो है खुदा की नाफरमानी ही के नतीजे में हर तरफ बुराइयां वजूद में आती हैं। कहा गया कि ये हुदूद है, इसका पालन करना, इसको फॉलो करना, इसका इख्तियार करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। ये हुदूद अल्लाह के रब्बुल आलमीन की तरफ से अता करता है। कह के अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह मुआफ़क़त की कोई सूरत पैदा कर देगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे दिलों में जो गुस्सा भरा हुआ है, तुम्हारे दिलों में किसी कमी के बायस मतलब चिड़चिड़ापन आया हुआ है, जिसके बायस तुम परेशान और टेंशन ज़दा हो गए हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे इन हुदूद के फॉलोअप के नतीजे में, इसको इख्तियार करने के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई ना कोई जरिया ज़रूर निकाल देगा, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल देगा, तुम्हारे लिए रास्ते बहम पहुंचाएगा, तुम्हारे लिए वो उलझन से निकलने का हल भी मतलब जो है बहम पहुंचाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत भी अदा फरमाएगा। मगर तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम इन हुदूद की पासदारी शर्त अव्वल है, इसका ख्याल रखा करो। ये कह के अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ता है। उसमें कहा गया फिर जब वो अपनी इद्दत की मुद्दत के अख्तिताम पर पहुँचे तो या तो इन्हें भले तरीक़े से अपने निकाह में रोके रखो या भले तरीक़े पर इनसे जुदा हो जाओ और 2 ऐसे आदमियों को गवाह बना लो जो तुम में से साहब अदल हों और ए गवाह बनाने वालों गवाही ठीक ठीक अल्लाह के लिए अदा किया करो। यहाँ 2 लोगों को मुखातिब किया गया। पहली चीज़ कही गई कि अगर मुद्दत ख़त्म हो जाए, कौन सी मुद्दत? मुद्दतें मतलब जो है रजयत मतलब जो है जो रुजू करने वाली मुद्दत है, वो पहली तलाक में भी मतलब जो है 3 महीने
اور دوسری طلاق میں بھی 3 مہینے کی مطلب جو ہے مدت رکھی گئی۔ ان تینوں مہینوں کے اندر کہا گیا کہ رجوع ہو جاؤ، اس رجوع ہونے میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اگر ان 3 مطلب جو ہے مہینوں کے بعد بھی رجوع ہونے کے باوجود بھی اگر مطلب جو ہے معاملہ گڑبڑ رہا تو وہاں کہا گیا کہ ستانے کی غرض سے نمبر 1 چیز یہ ہے کہ تم رجوع ہونے کی کوشش نہ کرنا، یہ عورت بھاگ جائے گی، کسی اور کا مطلب جو ہے وہ حصہ بن جائے گی، یا پھر مطلب جو ہے میرے ظلم سے مطلب جو ہے نجات پا جائے گی۔ اس کو سبق سکھانا چاہیے، اس خاندان کو مطلب جو ہے تھوڑا لیسن دینا چاہیے، ان کو مطلب جو ہے اپنے مطلب جو ہے ہاتھ میں کنٹرول کر کے رکھنا چاہیے، ان پر ظلم کرنا چاہیے۔ ایسی نیتوں کے ساتھ مطلب جو ہے رجوع کرنے سے منع کیا گیا مردوں کو۔ کہا گیا کہ اگر تمہارے دلوں میں واقعتاً محبت ہے اور تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے، تمہیں اللہ کے اس احکام کے مطابق رجوع کر کے مطلب جو ہے اپنی زندگی کو سدھارنے کا تمہارے اندر شوق اور جذبہ اور لگن اور مطلب احساس ہے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا تو عورت کو بھلے طریقے سے اپنے گھر میں روکے رکھو، اگر تم نہیں کر سکتے تو بھلے طریقے سے خیر و عافیت کے ساتھ ہنستے مسکراتے اسے رخصت کر دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، یہ دوسری کہیں گے۔ اس کے لیے ہم نے کل تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ وہاں پر جہاں پر ہم رجوع کر کے ان کی طرف جاتے ہیں تب بھی، یا پھر انہیں رخصت کرتے ہیں تب بھی کہا گیا کہ دونوں وقت میں گواہ کا ہونا شرط اول ہے۔ کل لاسٹ مطلب جو پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا وہ یہی ہے کہ گواہ نہ ہو تو پھر مطلب جو ہے کہ طلاق اور پھر رجوعیت نہیں ہوتی، ہاں ضرور ہو جاتی ہے، مگر کہیں بعد میں مطلب جو ہے پریشانی کا باعث نہ ہو جائے اور بعد میں مطلب جو ہے مشکلات مطلب جو ہے ایک فریق انکار کر دے تو جس کے نتیجے میں مسائل پیدا نہ ہو جائے۔ اس تنازعات یعنی ان جھگڑوں کا سدباب کرنے کے لیے ہی اللہ رب العالمین کے ائمہ کرام اور مطلب جو ہے جو ہمارے فقہ کرام ہیں انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس وقت تمہارے لیے گواہ کا ہونا شرط اول ہے، گواہ رکھو۔ دو مطلب جو ہے گواہ کے سلسلے میں اس آیت میں آیا ہے، اور وہ کہا گیا کہ دونوں گواہ مطلب جو ہے صاحب عدل ہونا چاہیے، یعنی انصاف کی بات کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی عورت کی طرف جھکاؤ مطلب جو ہے کر لیں اور اس کے حق میں باتیں کرتے رہیں اور مرد کو مطلب جو ہے مخالف سائڈ پہ کھڑا کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ مرد کے مطلب جو ہے سپورٹر ہو جائیں اور عورت کو مطلب جو ہے ذلیل و خوار کرتے رہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عدل کا حساب مطلب لیتے ہوئے وہ باقاعدہ طور پر صحیح مطلب جو ہے فیصلہ کرنے والے لوگ ہونا چاہیے۔ اور گواہی کے لیے انہیں دوسری شرط بتائی گئی کہ تم مطلب جو ہے جب گواہی دینے لگو تو ٹھیک گواہی دینا چاہیے۔ آج مطلب جو ہے ان کے سامنے رجوع ہوتے وقت ہم نے مطلب جو ہے گواہ بنا لیا تھا، طلاق دیتے وقت گواہ بنا لیا تھا، پھر مطلب جو ہے عدلیہ کے سامنے جب ان کو پیش کر دیا گیا تو وہاں جا کر وہ اس چیز سے مکر گئے، یا تو مطلب جو ہے عورت کے سائیڈ ہو گئے یا مرد کے سائیڈ ہو گئے، یا پھر مطلب جو ہے دوسری تیسری ہی بات کہہ دی۔ اگر ایسی بات ہے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یاد رکھو ٹھیک اللہ کے لیے مطلب جو ہے گواہی دینے والے بنو، اس میں کوئی گڑبڑ تمہاری نہیں ہونی چاہیے، اس کی طرف اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے۔ یہاں ہم ذرا ٹھہر کر مطلب دیکھیں گے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جہاں 2 طلاق کی بات آئی، 2 طلاق کے بعد رجوع کرنے کی بات آئی تھی، وہاں ہم نے دیکھا کہ جہاں رجوع ہوتے ہیں وہ طلاق کے بعد مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر مطلب نکاح ہوتا ہے، پھر مہر دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر مطلب جو ہے اس بندھن کو مطلب جو ہے کنٹینیو کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں مطلب جو ہے معاملہ گڑبڑ سا نظر آتا ہے، اس کے بعد پھر بھی مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رغبت اختیار نہیں کرتے، معاملہ مطلب جو ہے بالکل مطلب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے برابر نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں مطلب جو ہے جہاں کہا گیا کہ وہ تیسری طلاق کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ تیسری طلاق کی جہاں بات ہے وہاں واضح طور پر اللہ اور اللہ کے رسول اور ائمہ کرام اور فقہاء کرام مجھے اور آپ کو تاکیدی کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ یہ تیسری طلاق مطلب جو ہے یہ وہ طلاق ہے جو دلوں کے اندر مطلب جو ہے جدائی ڈال دیتی ہے، یہ انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے، اس کے بعد پھر ملنے کے امکانات باقی نہیں رہتے۔ واضح طور پر مطلب جو ہے سوچ سمجھ کر تیسری کی یعنی تیسری طلاق کا مطلب جو ہے استعمال مرد کو کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ بعد میں وہ سب پچھتاوا ہو جائے یا حسرت رہ جائے یا پھر مطلب جو ہے پریشانی رہ جائے، اس سے بہتر ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے۔ تیسری کی کے استعمال کرنے کے بعد پھر دونوں کا ملنا بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہا گیا کہ یہ جدائی ڈالنے والی مطلب جو ہے طلاق جسے کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر مطلب جو ہے
सूरह बकरा आयत नंबर 230 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, फिर यानी इन 2 मरतबा की तलाक़ों के बाद अगर इसने तीसरी मरतबा तलाक दी तो वो औरत इसके लिए जायज़ नहीं होगी। यानी इसमें वाज़ेह तौर पर मतलब जो है हुक्म दे दिया गया कि पहली इसके बाद रुजू हो सकते हैं 3 महीने के अंदर अंदर। दूसरी तलाक के बाद उसमें कहा गया कि फिर रुजू हो सकते हैं, मगर इसमें मतलब जो है बाकायदा तौर पर फिर मतलब जो है निकाह मतलब जो है पढ़ा लिया जाए, महर दे दिया जाए, गवाह ले आए जाए, फिर उसके बाद मतलब कंटिन्यू किया जा सकता है। मगर तीसरी तलाक इस्तेमाल कर लें तो फिर मतलब जो है ये औरत उसके लिए हलाल नहीं रहती, बल्कि उनके दरमियान जुदाई आ जाती है और वो दोनों अलग होना लाजमी शय है। इस आयत के जरिए वाज़ेह बताया गया। इस तीसरी तलाक जिसे मतलब जो है क्या कहते हैं, इसको बहुत सख्त है। इस तलाक को मगलज़ा बायना के नाम से इसको याद किया जाता है। मगलज़ा बायना के नाम से इस तलाक को नाम दिया गया है और इसे मतलब जो है फ़िक़ही इस्तिलाह में इस तरह इसको बोला जाता है। इस मतलब तलाक के सिलसिले में कहा जाता है ये बाइन मतलब जो है तलाक है, यानी जुदा करने वाली ये तलाक होती है और ये मतलब जो है बहुत सख्त है। मर्द और औरत मतलब जो है बाहम रजामंदी के बावजूद एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते और चाहने के बावजूद मतलब जो है एक दूसरे से मतलब जो है करीब नहीं आ सकते। ये तीसरी तलाक वो तलाक होती है। इसमें मतलब जो है कई मतलब जो है मरहलों में हमने मतलब जो है सोसाइटी के अंदर ऐसे हालात देखे जिसमें हमने देखा कि तलाक मतलब जो है गुस्से की शक्ल में, मुख्तलिफ अना की शक्ल में, मुख्तलिफ दबाव की शक्ल में, मुख्तलिफ पागलपन की शक्ल में लोग मुख्तलिफ तरीके से इस तरह की तलाक दे देते हैं। उसके नतीजे में जो हालात पेश आ जाते हैं वो ये है कि बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, बाप को बच्चे याद आने लगते हैं, माँ को बच्चे याद आने लगते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल उसके बाद याद आने लगता है, उसके बाद मुस्तकबिल के लिए परेशान हाल हो उठते हैं, उसके बाद मतलब जो है माँ भाई बहन बाजू हो जाते हैं, फिर वे पागलपन इख्तियार कर लेते हैं, नहीं मुझे वही औरत चाहिए, ओ मुझे वही मर्द चाहिए। इस तरह की हरकतें माशरे के अंदर बहुत मतलब जो है करते हुए और चलती फिरती भी मुझे और आपको नजर आती हैं। ऐसा ही एक वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मतलब जो है पेश आया था। उसके सिलसिले में वाकया कुछ इस तरह है कि एक शख्स ने अपनी बीवी की कलवत मतलब जो है ऐसे पहले ही 3 तलाक गुस्से में आ गया था, इसने 3 तलाक़ें लगातार उसको दे दी। इसके नतीजे में फिर वो दोनों जुदा हो गए। जब दोनों जुदा हो गए तो ये मर्द मतलब जो है बहुत ज़्यादा मतलब जो है पागल हो गए कि ऐसा कैसा हो सकता है भाई, मैं ऐसा मुमकिनात नहीं है, मैं ऐसा मतलब जो है जुदा नहीं हो सकता। इस वजह से उसने भागम भाग मतलब जो है क्या किया, मालूमात हासिल करने के लिए, फतवा लेने के लिए वो निकला जहां हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इन दोनों के पास अलग अलग गया और फतवा लेने की कोशिश की कि कोई ऐसा जरिया है, कोई ऐसा मतलब जो है हल है, कोई ऐसा मतलब जो है फिक़ह मसला है जिसके नतीजे में मैं फिर से मतलब जो है उससे मतलब जुड़ सकता हूँ और उस बीवी को अपनी बीवी बना सकता हूँ। बताइए कोई हल, बताइए कोई हल, बताइए कोई हल। उस वक्त मतलब जो है इन दोनों फुक़हा कराम ने जो बात मतलब जो है अहम बताई वो ये थी कि दोनों ने कहा कि तेरे लिए जो गुंजाइश थी तूने इसे अपने हाथ से छोड़ दिया। यानी जहां गुंजाइश बाकी थी, यानी तलाक रजी मतलब करना था, वो मतलब तरीका अपनाया नहीं, और जहां मतलब तलाक के सिलसिले में कहा गया कि सोच समझ कर इस्तेमाल करो, नहीं बल्कि बगैर सोचे समझे इस तरह की हरकतें कर जाते हैं तो वहां गुंजाइशें बाकी नहीं रहती। अब इन बातों को सामने रखने के बाद तलाक हो गई, 3 तलाकें हो गई। इसके बाद मतलब जो है पागलपन भी मतलब जो है मंजर आम पे आया। तो ऐसी सूरत में जो मतलब जो है हालात माशरे के अंदर चलते फिरते नजर आते हैं वो ये है कि बहुत सारे लोग मतलब जो है पछतावा करते हैं और हल निकालने की कोशिश करते हैं, और हल मतलब जो है जिससे निकालते हैं वो कुरानी इस्तिलाह के मुताबिक हलाला से मतलब जो है लेते हुए वो मतलब जो है इसका हल निकालते हैं। यह हलाला क्या है इसको समझना भी ज़रूरी है, ताकि मतलब जो गलत फहमियों के नतीजे में जो इस राह को गलत राह से पे इख्तियार करते हैं, कुरान और हदीस उसे भी मतलब जो है रोकता है, उसकी हदबंदी लगाता है और उस पर वईदें सुनाता है और उन्हें खबरदार करता है। उस सिलसिले में मालूमात होनी चाहिए। पहली मतलब हम देखेंगे कि ये ऐसे हालात हो जाएं जहां 3 तलाक़ें हो जाएं तो क्या फिर मतलब जो है मर्द औरत फिर दोबारा एक दूसरे के करीब आ सकते हैं? क्या इनके पास कोई हल है? सूरह बकरा की आयत नंबर 230 ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर उसका दूसरा टुकड़ा इसी ने कंटिन्यू करते हुए इरशाद फरमाया है। कहा गया कि फिर अगर इसने तीसरी तलाक दे दी तो औरत इसके लिए जायज़ नहीं होगी। फिर कहा
کہ جب تک وہ ایک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ تیسرا کہا گیا اور وہ اسے طلاق دے دے، تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یعنی اس آیت کے ذریعے سے حل مطلب جو ہے واضح طور پہ بتایا گیا۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ حلالہ ہے۔ حلالہ کیا ہے؟ حلالہ یہ ہے کہ عورت کو طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد عورت باقاعدہ طور پر کسی اور مرد کے ساتھ نکاح میں چلی جائے، وہاں پہ زندگی گزارے، اور اس مرد کے ساتھ بھی زندگی گزارتے ہوئے کوئی مسئلہ پیش آ گیا اور اس مطلب جو ہے مرد کی طرف ہی سے اسی کی مطلب جو ہے کیا کہیں گے کوشش سے یا اسی کے ذریعے ہی مطلب جو ہے وہ پھر طلاق یافتہ ہو جائے، تو تب کہیں جا کر وہ عورت پھر مطلب جو ہے یہ مرد جو سابقہ اس کا شوہر تھا وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف مائل ہونا چاہیں، ایک دوسرے سے مطلب جو ہے فیضیاب ہونا چاہیں، ایک دوسرے سے پھر نکاح کے بندھن میں بننا چاہیں، تو ان کے لیے وہ طریقے کے ذریعے سے بندھن میں بننے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس بندھن کو جو جوڑا جائے گا، جو دوبارہ ایک نکاح کے بعد طلاق، طلاق کے بعد پھر مطلب جو ہے جو رشتہ جوڑا جاتا ہے اسے حلالہ کہا جاتا ہے قرآنی اصطلاح کے مطابق۔ اب مطلب جو ہے لوگوں نے مطلب جو ہے جو ایسا کیا تو ہم نے مطلب جو ہے معاشرے کے اندر یہ بھی غلط مطلب جو ہے رواج ہم نے دیکھا، وہ یہ ہے کہ اس حلالہ کا غلط مطلب جو ہے طریقہ کار لوگوں نے اپنایا، یعنی طریقہ کار مختلف طریقے سے یہ بھی مطلب جو ہے اپنایا گیا کہ انہوں نے مطلب سوچا کہ اب ایسا ہو گیا ہے تو کسی مطلب جو ہے مرد کو ایسا کرائے کی اس پہ مطلب جو ہے لے لیا جاتا ہے، ہم اتنے پیسے دیتے ہیں، آپ نکاح کر لیجئے، اور نکاح کرنے کے بعد انہیں فوراً طلاق دے دیجئے، اس کے بعد ہم اسی میں ہم مجلس میں بیٹھ کے ہم اس سے نکاح کر کے واپس لے آئیں گے۔ کبھی مطلب جو ہے انہیں کہا گیا کہ جائیے ایک دن کے بعد انہیں طلاق دے دیجئے، پھر اس کے بعد مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے اس سے نکاح کر لیں گے۔ ایسے بہت سارے طریقے لوگوں نے اپنانے کی کوشش کی اور حلالہ کا غلط مطلب جو ہے کیا ہے کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس طرح کی حرکتیں بھی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین اس کی وضاحت بھی باقاعدہ طور پر اس میں واضح کرتا ہے۔ اس میں کی طرف ہم بڑھتے ہوئے دیکھیں گے ایک شخص مطلب جو ہے اگر کوئی شخص محض اپنی مطلقہ بیوی یعنی جس کو طلاق دیا ہوا ہے وہ اپنے لیے حلال کرنے کے لیے سازشی طور پر نکاح کرائے گا، یا پھر مطلب جو ہے یہ پہلے سے طے شدہ مطابق مطلب جو ہے اسے پیسے ویسے دے کر مطلب جو ہے باقاعدہ نکاح کرائے گا، پھر طلاق کرائے گا، یہ سراسر ائمہ کرام کے الفاظ کے مطابق کہ یہ مطلب جو ہے ناجائز مطلب ہے اور یہ مطلب فعل بالکل مطلب جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ ائمہ کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوگا، یہ محض بدکاری ہوگی، اور ائمہ کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے سازشی طلاق کو نکاح سے عورت ہرگز اپنے سابقہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ یعنی ائمہ کرام نے اتنی بڑی باتیں، اتنی بڑی مطلب جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنے فقہ مطلب جو ہے کتابوں کے اندر ہمیں تفصیل کے ساتھ بتائی کہ ایسی سازش یہ مطلب جو ہے جو نکاح کیا جاتا ہے اور طلاق کروائی جاتی ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم اور رجوع کرنا چاہیں تو اگر ہم سیرت کے اس مطلب جو ہے دور کی طرف چلیں جہاں حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی طرف چلیں تو ان کی روایتوں کے بھی مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مطابق وہ مطلب جو ہے استدلال لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اختیار کرنے اور کرانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یعنی کہا گیا کہ ایسا غلط مطلب جو ہے پہلے سے مطلب سیٹ اپ ہے کہ ہم مطلب جو ہے وہ عورت کو واپس لینے کے لیے کسی مرد کو پکڑیں گے اور اسے پیسے دیں گے اور اسے مطلب جو ہے طلاق مطلب جو ہے نکاح کرائیں گے، پھر طلاق دیں گے، پھر واپس لیں گے، ایسی مطلب جو ہے سازشی مطلب جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا، ناجائز ہے، بدکاری ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ کہا گیا کہ حلال نہیں ہو سکتے۔ ان تفصیلات کے ساتھ حدیث میں بھی آیا کہ ایسے کرنے والے کرانے والے دونوں پر اللہ کا رسول مطلب جو ہے کیا کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف چلے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ الفاظ کے ساتھ یہ الفاظ کہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین تحلیل کرنے والے یعنی جدائی کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت فرمائے۔ کہا گیا کہ ایسا جو حرکتیں کرتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے، اللہ رب العالمین لعنت بھیجتا ہے۔ جس پر لعنت پڑے تو پھر تصور کیجئے کہ اس کی زندگی کا حال کیا، اس کی پکڑ کیا ہوگی، اس کی سزا کیا ہوگی اور اس سے کس طرح کا برتاؤ اللہ رب العالمین کرے گا۔ اس سلسلے میں ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر اپنی زندگیوں کا حساب کتاب کرنا چاہیے اور کوئی بھی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا
ایک عمل اگر غلط روح کے ساتھ جائے اور کوئی غلط روح کے ساتھ اس کو قبول کرے اور وہ جب تک مطلب چلتا رہے گا وہ سارا مطلب جو ہے حل جو آئے گا وہ میرے مطلب نامہ اعمال میں میرے کھاتے میں آئے گا اور میری پکڑ مطلب پہلے سخت ہوگی اس کے بعد وہ کرنے والوں کی مطلب جو ہے لازماً پکڑ ہوگی. اس سلسلے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ زندگی جو مجھے اور آپ کو عطا کی گئی ہے یہ میدان عمل ہے اور میدان عمل کے طور پر مجھے اور آپ کو مطلب دی گئی ہے. یہاں پہ جو عمل کریں گے اسی کے مطابق ہم کھیتی کاٹیں گے یعنی ہمیں اجر ملے گا یا پھر مطلب جو ہے سزا ملے گی. یہ غور و فکر اور سوچ سمجھ کر اپنی زندگیوں کا فیصلہ کرنا چاہیے ورنہ جو لوگ موت سے مطلب جو ہے نہ مطلب جو ہم کنار ہونے کا خوف رکھتے ہیں نہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس ان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی مطلب جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم وہاں پہ مطلب جو ہے ہمارے سلسلے میں جو ہمارے اعمال کے سلسلے میں پوچھ گچھ ہوگی وہ سب سے زیادہ ناکام ہونے والے سب سے بے وقوف اور سب سے پاگل قسم کے اگر مجنون کہیں تو برا نہیں ہوگا. یہ بالکل ویسے ہی لوگ ہیں. ہمیں اپنی زندگیوں کا فیصلہ مطلب کرتے ہوئے ہمیشہ ہر معاملے میں سوچنا اور سمجھنا اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی پھر اس عورت نے اس شخص سے نکاح کر لیا اور اس دوسرے شوہر کے ساتھ اس کی خلوت بھی ہوئی مگر مباشرت نہ ہوئی پھر اس نے طلاق دے دی. اب کیا اس عورت کا اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں جب تک کہ دوسرا شوہر اس سے اسی طرح لطف اندوز ہو چکا ہو جس طرح پہلا شوہر ہوا تھا. یعنی وضاحت کے لیے جہاں لعنت کی بات مطلب حدیث میں کہی گئی تھی وہاں وضاحت کے ساتھ اس حدیث میں اور واضح طور پہ فرمایا کہ ایک شخص ہے اس نے مطلب جو ہے طلاق دی اس کے نتیجے میں دوسرا شوہر آیا اس کے ساتھ مطلب جو ہے تعلق ہوا اس میں تنہائی میں ملاقات ہوئی مگر ایک دوسرے سے ربط نہیں ہوا تعلق نہیں ہوا تعلق کو قائم نہیں کیا گیا تو اس صورت میں کیا مطلب جو ہے وہ عورت مطلب جو ہے دوبارہ طلاق لے کر واپس مطلب جو ہے دوسرے شوہر سے مطلب جو ہے کیا اپنے شادی کر سکتی ہے؟ واضح طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں جب تک کہ مطلب جو ہے وہ جو دوسرا شوہر ہے اس سے بالکل مطلب جو ہے جیسے پہلے شوہر کی طرح وہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرے اسی کی طرح رہے. اگر وہ مطلب جو ہے ان کے درمیان ناچاقی ہو ان کے درمیان گزر بسر میں مطلب جو ہے پریشانی ہو تب وہ اپنی رغبت کے ساتھ چھوڑ دے تو وہ صورت میں پھر مطلب جو ہے پہلے شوہر کے پاس وہ واپس جا سکتی ہے ورنہ یہ سارا مطلب جو ہے جو ہنگامہ کیا جائے گا وہ سازش ہوگی اور اس سلسلے میں اس کی پکڑ ہوگی یہ گناہ ہوگا اور اس سلسلے میں مطلب جو ہے لازماً مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی مطلب جو ہے پکڑ ہوگی اور یہ حلال رشتہ نہیں قرار دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تحلیل کے لیے محض نکاح تروی کافی نہیں ہے یہ بلکہ عورت اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرا شوہر اس سے لطف اندوز نہ ہو. یعنی واضح سے واضح مطلب ہر حدیث کے اندر وضاحت کر دی گئی کہ مطلب لازماً یہ شے ہے کہ آدمی اس وقت تک مطلب جو ہے طلاق مطلب جو ہے نہ دے گا وہ اپنی مطلب جو ہے رغبت سے مطلب جو ہے وہ طلاق نہیں دے گا اس وقت تک مطلب جو ہے ممکنات نہیں ہے کہ وہ دوسرے شوہر کے لیے یعنی پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہو سکتی ہے ورنہ جو بھی ہوگا وہ سازشی ہوگا. ائمہ کرام کی طرف رجوع کر کے دیکھیں تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نکاح جو ایسا سازشی ہوتا ہے وہ ایک فاسد نکاح ہے وہ مطلب اپنی فقہ میں لکھتے ہیں. پھر دوسری طرف دیکھا جائے ابو حنیفہ وہ مطلب جو ہے اپنی فقہ کی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ کہا گیا کہ یہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ تحلیل یعنی جدائی تو لازماً ہو جائے گی کیونکہ وہ طلاق دے گا تو جدائی ہو جائے گی مگر مطلب یہ فعل مکروہ ترہیمی ہے یعنی یہ مطلب جو ہے مکروہ ہے یہ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا اور قابل قبول نہیں ہوگا اور جائز نہیں ہوگا. پھر مطلب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مزید وضاحت کے لیے ایسے نکاح کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص پر لعنت کے ساتھ اس کو 23 مستعار کہا گیا یعنی کرائے کا سانڈ اسے کہا گیا کہ یہ مطلب جو ہے کیا ہے یہ کرائے کا سانڈ ہے جس سے تشبیہ اسے دی گئی ہے. ائمہ کرام مطلب جو ہے مجموعی طور پر ان کو جمع کر کے دیکھا جائے تو ائمہ کرام کہتے ہیں کہ اس طرح کا جو نکاح ہے وہ ایک زنا اور ایک نکاح زنا ہے اس میں اور نکاح میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ یہ زنا کاری ہے اس طرح سے مطلب سازشی طور پر کی جاتی ہے اس لیے یہ نکاح مطلب جو ہے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اس مطلب جو ہے نکاح کے تعلق سے نکاح کی اہمیت کی طرف ہم رجوع کر کے دیکھیں گے تو یہ نکاح کا منشا کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا منشا یہ ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ہمیشہ کے لیے باہم ایک دوسرے کے غمسار ہو جائیں دونوں مطلب جو ہے
ہے رفیق حیات بن جائیں اور پھر مطلب جو ہے وہ اپنی زندگی خوش اسلوبی کے ساتھ گزارتے ہوئے ان کے درمیان جو بچے آتے جائیں گے ان کی صحیح تربیت کرنا، ان کو صحیح مطلب جو ہے معاشرے کا رکن بنانا اور ان کو مطلب جو ہے صحیح داعی اسلام بنا کر اٹھا کھڑا کرنا، یہ مطلب جو ہے نکاح کا اولین فرض مطلب جو ہے چیز ہے۔ اگر اس کو مطلب جو ہے سازشی انداز اختیار کیا جائے تو پھر مطلب جو ہے وہ نکاح نہیں رہے گا، یہ مطلب جو ہے نکاح بلکہ مطلب جو ہے ایک سازشی کام ہوتا رہ جائے گا۔ اگر کوئی شخص طلاق دینے کے ارادے سے نکاح کرتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ یہ اقدام نکاح کے اصل روح اور اس کے مقصد اور اس کی منشا کے بالکل خلاف اور اس کے مطلب جو ہے منافی ہے، اس وجہ سے نہ ائمہ کرام اسے قبول کرتے ہیں، نہ مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطلب جو ہے احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھ تک پہنچتی ہے تو وہ بھی قبول نہیں کرتے، اور اللہ رب العالمین کی آیات بھی اس کے منافی کرتے ہیں۔ جہاں مطلب جو ہے کچھ عجیب مطلب جو ہے لوگوں کی طرف سے لوگ مطلب جو ہے فتویٰ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اس طرح کے احکامات اپنے اندر جاری کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین انہیں معاف کرے، انہیں ہدایت دے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اب ہم مطلب جو ہے اس آیت کی طرف چلیں جہاں پہ مطلب جو ہے آگے بڑھتے ہوئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 ہی کے کنٹینیوشن میں اس بات کو تمام رکھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ باتیں جو تم کو کی جا رہی ہیں، اس سے پہلے آیت نمبر مطلب جو ہے ایک کے ابتدا میں کہا گیا تھا، آخر میں کہا گیا کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اس کا پالن کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کو مطلب فالو کرنا، یہ مطلب جو ہے تمہارے لیے ضروری ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے، وہ تاکید کی گئی تھی۔ اب اس آیت نمبر 2 کے اختتام میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ باتیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، سکھائی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں اور سنائی جا رہی ہیں، یہ ساری باتیں ایک نصیحت ہے۔ نصیحت تمہیں کی جاتی ہے، نصیحت صرف بولی جا سکتی ہے، نصیحت صرف مطلب جو ہے سکھائی جا سکتی ہے، نصیحت صرف اشارتاً بتائی جا سکتی ہے۔ فالو کرنا، اپنانا، جاری کرنا یہ انسان کے اپنی مطلب جو ہے خودی کی بات ہے کہ وہ اسے اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے اس نصیحت کو قبول کرنے کی کوشش کرو، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا اللہ پر بھروسہ ہے، جب اللہ پر بھروسہ کا مطلب کیا ہے؟ یقین ہے، یقین کامل ہے۔ یقین کیا ہے؟ یقین یہ ہے کہ واحد لا شریک ہے، اسی کے ہم غلام اور بندے ہیں اور اسی کے احکام کے مطابق ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے کام کے لیے ہم تقویٰ کرتے ہیں اور اسی کام کو کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ یہ وہ مطلب جو ہے ایمان ہے جو انسانوں کے دماغوں میں بیٹھنا ضروری ہے۔ جب انسان مطلب جو ہے اس سے عاری ہو جائے، وہ سمجھتا ہے کہ میں مطلب عیش و آرام کے لیے آیا ہوں، میں انجوائے کرنے کے لیے آیا ہوں، جب بوڑھا ہوں گا، وقت ملے گا، مطلب فارغ ہوں گا تو پھر اللہ کے مطلب ہے کام مانوں گا، واپس مطلب جانے کا کوئی احساس ہی انسانوں کے دلوں میں نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ واضح طور پہ فرماتا ہے کہ ایمان جن کے اندر ہے وہ نمبر 2 آخرت کی جواب دہی کے دن پر ایمان ہو، یعنی آخرت کیا ہے؟ آخرت انسان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرتی ہے، جہاں اس سے سوال و جواب کرتی ہے، اسی کے مطابق اس کے نامہ اعمال پیش کر دیے جاتے ہیں، ان نامہ اعمال کے بدور اسے جزا دی جاتی ہے یا سزا دی جاتی ہے۔ یہ مطلب جو ہے فائنل مطلب جو ہے ڈیسٹینیشن والا مطلب جو ہے وہ مقام ہے جہاں انسانوں کو جمع ہونا ہے۔ انسانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ مجھے میرے کیے کا پھل ملنے والا ہے۔ آدمی کو اس معاملے میں یقین ہوگا تو آدمی اس سلسلے میں کوششیں کرے گا، محنت کرے گا، تقویٰ کرے گا، فکر مند ہوگا، سوچ و بچار کرے گا اور پھر مطلب جو ہے اپنے اعمال کی طرف اصلاح کرنے کی طرف آگے بڑھے گا۔ جسے مطلب وہاں پہ کھڑا کیے جانے کا احساس ہی نہ ہو تو پھر وہ آدمی مطلب جو ہے لاپرواہ ہو جاتا ہے، وہ مطلب جو ہے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ٹال مٹول کرتا ہے، وہ وقت کا ضیاع کرتا ہے اور صلاحیتوں کو مطلب جو ہے ضائع کرتا ہے اور وقت کے اختتام پر سوائے پچھتاوے اور حسرت کے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین ان کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، یقیناً مطلب جو ہے تمہیں میرے پاس آنا ہے تو پلیز اپنے دماغوں کے اندر مطلب جو ہے اس بات کو بٹھا لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ ایک کہہ کے تیسری بات اللہ تعالیٰ اسی آیت میں مطلب جو ہے اختتام پہ کہتا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے۔ کہا گیا کہ ایک ڈر ایک احساس ہے جو انسانوں کے دلوں میں بٹھایا گیا ہے، یہ ڈر ہے جو انسان کو باندھتا ہے، یہ ڈر ہے جو انسان کو احساس دلاتا ہے، یہ ڈر ہے جو انسان کو کرنے پر مطلب جو ہے پردے مطلب جو ہے برائی اور نیکی کے درمیان پردے ڈال دیتا ہے، آدمی کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس چیز کو، اس احساس کو میں نے تمہارے اندر رکھا ہے۔ یہ ڈر اگر غلط مطلب جو ہے رخ سے کے ساتھ چلا جائے تو وہ دنیا سے ڈرے گا، دنیا والوں
से डरेगा, दुनिया वालों की फिक्र करेगा और अपने आप से मतलब जो है अपनी इज्जत, अपनी शोहरत, अपनी अना के चक्कर में मतलब जो है वो डरता रहेगा तो नाकाम और नामुराद हो जाएगा। यहाँ कहा गया कि जो लोग अल्लाह से डरते हुए काम करेंगे, मुझसे डरेंगे यानी अल्लाह से डरेंगे, अल्लाह ही के मतलब दोस्ती अल्लाह के लिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए, लो अल्लाह के लिए, दो अल्लाह के लिए, यही कामिल ईमान है। इस मिज़दाक में अपनी ज़िंदगी को मतलब जो है फॉलो करेंगे और इसी मिज़दाक में जो कुछ काम करना है उसे इसी मतलब जो है मिसाल के मुताबिक करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम कामयाब और कामरान होने की उम्मीद की जा सकती है। आयत नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लाह इसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा और इसे ऐसे रास्ते से रिस्क देगा जिधर इसका गुमान भी न जाता हो। यानी इसमें दूसरी तरफ इशारा किया गया। ये तलाक का मामला सिलसिला चल रहा है। कहा गया कि तलाक जब हो जाता है तो इसके नतीजे में इंसान के दिमागों में मतलब जो है गुस्सा होता है, अना परस्ती उरूज पर आने लगती है। लोग मतलब जो है इस गुस्से और परेशानी और हसद और नफरत और इंतकाम के जज्बात जब उभरने लग जाते हैं तो इंसान मतलब जो है मुख्तलिफ हरकतें करता है। उसमें पहली चीज की तरफ इशारा की गई वो इशारा ये है कि आदमी मतलब जो है बीवी की तरफ खर्च करना, उसे मतलब जो है नाम नफका देना, उसे अपने घर में मतलब जो है रखना, उसके लिए सहूलतें देना, उसे मतलब जो है आसाइशें देना तो आम बीवी को दी जा सकती हैं, उस देने से मतलब जो है वो कतराता है। पहली चीज मतलब जो है साहबे इस्तिताअत होने के बावजूद इन जज्बात के उभरने की वजह से। नंबर 2 मतलब जो है कहा गया कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो शोहर की हैसियत से मतलब जो है इतना मुकफील नहीं कर सकते और वो रुजू होने के इन मौके पे मतलब जो है खाना, कपड़ा, मकान और सहूलतें मतलब जो है हम नहीं पहुंचा सकते। मगर अल्लाह ताला इन दोनों की तरफ मुखातिब होकर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह इन मुश्किलात से निकलने का कोई हल देगा। तुम तलाक़ रजी का इख्तियार किया करो और उसे अपने पास ही रखो, उसे अपने पास रखोगे। ये हुदूद तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से बताए जा रहे हैं, ये बातें एक नसीहतन तुम्हें बताई जा रही हैं कि तुम उन्हें रखो। अल्लाह ताला इससे निकलने की जो है सबील निकालेगा, कोई रास्ता निकालेगा। और यहाँ तीसरी चीज कही गई इस रास्ते से रिस्क देगा जिधर का इन्हें गुमान भी न हो। रिस्क के मामले में परेशान होते हो, राज़िक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो तुम्हें भी खिलाता है, उसे भी खिलाता है और आने वाले लोगों को यानी नस्लों को भी वही खिलाएगा क्योंकि वो रज़्ज़ाक़ है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मतलब जो है इन हुदूद की पासदारी करते हुए, इस नसीहत को फॉलो अप करते हुए, इन तरीकों को मतलब जो है पालन करने की, इसको इख्तियार करने की कोशिश करो तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं मतलब जो है तुम्हारा गुमान भी नहीं जाता, ख्याल भी नहीं जाता, सोच भी नहीं जाती, वहां से मैं तुम्हें मतलब जो है रिस्क अता करूंगा। इसके लिए परेशान ना हो। तरीका यही है कि तलाक़ रजी इख्तियार किया जाए और उसे अपने पास रखा जाए। और इन 3 महीनों के दरमियान में औरत को हुक्म दिया कि बनने सौने का करने हुक्म दिया गया, बदजबानी करने से मना किया गया, झगड़ा करने से मना किया गया और सच संवल कर रहने की ताकीद की गई, वहीं पे रहने की ताकीद की गई। और रिश्तेदारों को कहा गया कि उन्हें घसीट कर मतलब जो है मेके में घसीट कर ना ले रखो। और औरत को हुक्म दिया गया कि वहां मतलब जो है तुम अपनी अपनी अना और अपने गुस्से और अपने इंतकाम के बलबोते पर मतलब जो है वहां से झगड़ कर बाहर निकल के ना आ जाओ। और शोहर को भी हुक्म दिया गया कि आप मतलब जो है गुस्से और मतलब जो है इंतकाम की आग में निकाल कर उन्हें घर से बाहर कर दो। ये दोनों मतलब जो है सबके लिए सही नहीं है, बल्कि वो वहीं रहना चाहिए। रिस्क अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा, रास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन पहुंचाएगा और तुम्हारे लिए कोई ना कोई सबील जरूर निकाल देगा। ये अल्लाह के हुदूद हैं, ये अल्लाह की नसीहत है। जो अल्लाह से डर के काम करेगा वही कामयाब होगा, उनके लिए रास्ते मतलब जो है अल्लाह ताला खुद निकालेगा। ये कह के अल्लाह रब्बुल आलमीन बात को कंटिन्यू करते हुए फरमाता है जो अल्लाह पर भरोसा करेगा इसके लिए वो काफी है। यानी सारी बात कहने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि भरोसा होना चाहिए। भरोसा वो चीज है जो इंसान अगर कर जाए तो फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे तकमील तक पहुंचाता है। तुम भरोसा करो। इसी वजह से दुआ के सिलसिले में कहा गया कि दुआ ऐसे न मांगा करो अल्लाह तू चाहे तो दे दे, अल्लाह तू चाहे तो न दे दे, नहीं, बल्कि उसके पास मतलब जो है बाकायदा मतलब जो है जोर के साथ, जिस तरह मतलब जो है हम अपनों के साथ मांगते हैं इस तरह मांगो कि ऐ अल्लाह मुझे दे दे, मुझे जन्नतुन नईम अता फरमा। इस तरह जोर दे के मतलब जो है अल्लाह ताला के साथ मांगो, क्योंकि अल्लाह ताला के पास जब मांगते हैं, उस पर भरोसा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को शर्म सी महसूस होती है कि वो कोई मांगे और उसे न दिया जाए।
बल्कि उसे वापस मतलब जो है प्यार से उसे वापस लौटा दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है भरोसा तो करके देखो, भरोसा अगर तुम्हें है तो यकीन जानो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस पर तूने भरोसा किया है तो वो तुम्हारे लिए सवाउ सबील निकालेगा, तुम्हारे लिए राहें बहम पहुंचाएगा, तुम्हारे लिए रिस्क देगा, तुम्हारे अंदर की मतलब परेशानियों को निकाल देगा, तुम्हारे दिलों को सुकून बहम पहुंचाएगा और तुम्हारे लिए मतलब जो है वो सारी चीजें बहम पहुंचाएगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, वो सारी चीजें देगा। उसके लिए तुम दुआ करो, वो मतलब जो है हुदूद का पालन करो, नसीहतों को इख्तियार करो, हुदूद की मतलब जो है लिहाज रखो, फिर मतलब जो है अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका हल जरूर निकालने वाला है। ये कह के अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह अपना पूरा काम करता रहता है, अल्लाह ने हर चीज के लिए एक तकदीर मुकर्रर कर रखी है। बड़ी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही काम करता है। हम सोच भी नहीं सकते कि इंसान की जिंदगी का मतलब जो है कहाँ इख्तिताम होता है, हम सोच नहीं सकते, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सारे काम करता रहता है। हम मतलब जो है सोच भी नहीं सकते कि कहाँ किसके साथ शादी होनी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो रिश्ते बहम पहुंचाता है और वहां मतलब जो है अनदेखे लोगों में हम मतलब जो है वहां पहुंच जाते हैं। रिस्क के मामले में हम सोच भी नहीं सकते कि कहाँ मतलब जो है कहाँ से मिलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सारा रिस्क उस तक कहाँ से पहुंचा देता है, वो मतलब जो है उसका काम है, वो काम अपने पीछे सारे इंसानियत के लिए वो काम करता रहता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं हूँ जो एक सारा काम करता रहता हूँ, इसलिए कहा गया कि मैंने हर एक का मतलब जो है हर चीज की एक तकदीर मुकर्रर की है। तकदीर क्या है? तकदीर मतलब जो है उसका अंजाम क्या होगा, उसका मतलब जो है तरीक़ाकार क्या होगा, उसे क्या क्या चीज मिलेगी और क्या क्या चीज नहीं मिलेगी, उस पर कितनी आजमाइशें आएंगी, उसे कितना जांचा जाएगा, उसे कितना पकड़ा जाएगा, ये सारी कुछ बातें मतलब जो है प्लान करके इंसान के पैदा होते ही मतलब जो है उसके साथ उसका नोश्ता तकदीर उसके साथ भेज दिया जाता है। जब इंसान की तकदीर में ये सब कुछ लिखा है, जहाँ ईमानियात की बात आती है वहाँ 5 मतलब चीज़ों के साथ छठी चीज़ जहाँ पे ईमान लाने की है वो है तकदीर। तकदीर पर भरोसा करना भी ज़रूरी है। न किसी के मतलब जो है करने को किसी इसकी तरफ से ना कोई चीज़ छीन सकती है, ना कोई चीज़ मतलब अता हो सकती है, ना कोई चीज़ में तरमीम हो सकती है। इस चीज़ के सिलसिले में हम मतलब जो है भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं पीछे से सारा काम करता चला जा रहा हूँ और ये सारा काम करता रहता हूँ, तुम मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तकदीर मतलब जो है मैं लिखा हुआ हूँ, इस तकदीर को मतलब जो है अपने पे भरोसा रखो और ये काम करते हुए जाओ। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना हुक्म दिया गया है कि तुम नसीहतों का पालन करो, नंबर 2 मतलब हुदूद की पासदारी करो, इसी और अहकाम की मतलब जो है ख्याल रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो, यही तुम्हारे लिए काम है और कुछ मतलब जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह माँ है, माँ मतलब जो है बच्चे को मतलब जो है वो किसी तरह खाना नहीं भी है तब भी वो खिला ही देती है। कुछ मतलब जो है न बाप मतलब घर में है वो अपने लिए मतलब जो है कोई मतलब जो है जरूरत मतलब जो है पूरी ना कर पा रहा हो, मगर बच्चों के लिए वो भीख मांग कर ही सही वो लुकमा लाएगा और बच्चों को मतलब देगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 माओं से ज्यादा इंसानों से मोहब्बत करने वाला है, वो कैसा मतलब जो है ये कबूल करेगा कि इंसानों को तकलीफ हो, उस पर जुल्म हो, उस पर ज्यादती हो और उसे तकलीफ से दो चार होना पड़े, वो कभी मतलब चाह ही नहीं सकता। जब एक माँ मतलब जो है एक दर्जे के मुताबिक जिसे अता किया गया है जो सिफत उसके मुताबिक वो मतलब जो है परेशान हाल रहती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 माहों से ज्यादा जब मोहब्बत करता है तो तसव्वुर कीजिए वो कैसा इंसानों को मतलब जो है छोड़ेगा कि वो परेशान हाल हो, तो वो नहीं छोड़ता। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना काम पूरा करता रहता है, तुम परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल नसीहतों की पासदारी किया करो। बात आगे बढ़ाते हुए आयत नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ से जो सिलसिला चला रहा है, यहाँ से एक लगातार मतलब सिलसिला है वो है इद्दतों का, कि इद्दत मुख्तलिफ लोगों की अलग अलग इद्दतें मतलब जो है होती हैं और अलग अलग लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग अलग नामों के साथ उनकी शुरुआत की है। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ता है। अल्लाह ताला फरमाता है और तुम्हारी औरतें जिनसे जो हैज से मायूस हो चुकी हूँ, इनके मामले में अगर तुम लोगों को कोई शक लाहक हो तो तुम्हें मालूम हो कि इनकी इद्दत 3 महीने है। यहाँ पे बाकायदा तौर पर आयत नंबर 4 की तरफ अगर हम चले तो इसमें इद्दत का सिलसिला चल रहा है और इस इद्दत में मतलब जो है उन ख़वातीन के सिलसिले में यहाँ पे तस्करा पेश किया जा रहा है जिन औरतों को मतलब जो है हैज आना बंद हो गया है।
جو مطلب جو ہے عمر بڑی ہو گئی ہے اور اس عمر بڑی ہونے کے نتیجے میں ان کا جو ماہواری ہے وہ بند ہو گیا ہے، پیریڈ آنا بند ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں ان کی عدت کیا ہوگی، ان کی بھی وضاحت اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو دیتا ہے کہ ان کی عدت کیا ہوگی، کیسے ہوگی، کیسا مطلب جو ہے تعین کیا جائے گا، اس کی تفصیلات میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں۔ وہ عورتوں کے سلسلے میں ائمہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ان کا، جیسے ہم پچھلے بھی پڑھ چکے، تو ایسی جو عورتیں ہوتی ہیں جن کا حیض نہیں ہے تو ان کی اگر طلاق ہو گئی ہے یا پھر وہ بیوہ ہو گئی ہیں، تو ایسی دونوں صورتوں میں بھی ان کی جو عدت ہوگی تو وہ کیسے مطلب شمار کی جائے گی، تو ان کا طلاق اگر ہو جائے تو کہا گیا کہ ایسی صورتوں میں کیونکہ مطلب جو ہے ان کے حیض نہیں آتے، ان کا پیریڈ نہیں ہوتا، اس لیے جب مطلب طلاق دی جائے اس مہینے سے لگاتار 3 مہینے یا نہیں ہے تو 3 قمری مہینے ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا اور اس حساب سے ان کی عدت مقرر کی جائے گی اور اس عدت کے بعد وہ فارغ ہو جاتی ہیں۔ پھر مطلب جو ہے وہ خواتین بھی اس میں آتی ہیں جن کو مطلب جو ہے کسی مطلب وجہ سے ان کی مطلب جو ہے جو پیریڈ ہے اس میں باقاعدگی نہیں ہوتی بلکہ بے باقاعدگی ہوتی ہے، یعنی مطلب جو ہے کنٹینیو نہیں ہوتا بلکہ مطلب جو ہے رکتا بکتا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے سلسلے میں کیا کہا جائے کہ اگر انہیں طلاق ہو گئی تو اس صورت میں جس کو مطلب جو ہے 3 4 مہینے نہیں آتے، کسی کو سال بھر نہیں آتا، ایسے مطلب جو ہے کچھ بیماری ہوتی ہے، کچھ مطلب کمی ہوتی ہے جس کی بنا پر ایسے حالات آتے ہیں، تو ان کا مطلب جو ہے عدت کا مطلب جو ہے کیا مطلب جو ہے مقام ہے اور ان کو کتنی مطلب دی جاتی ہے، اس کی طرف بھی یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ ان کے سلسلے میں کہا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہو پھر 1 2 مرتبہ حیض آنے کے بعد بند ہو گیا ہو، وہ 9 مہینے انتظار کرے گی، اگر حمل ظاہر ہو تو ٹھیک، ورنہ 9 مہینے کے بعد مزید 3 مہینے عدت گزارے گی۔ یعنی مطلب جو ہے کچھ خواتین کیسے ہوتے ہیں کہ ان کو پیریڈ تو نہیں آتے مگر ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اندر ان کی زرخیزی موجود ہے، وہ کبھی بھی حاملہ ہو سکتی ہیں اور مطلب جو ہے ان کا پیریڈ مطلب جو ہے ہر مہینہ آتا نہیں ہے مگر حاملہ ہونے کے لیے ان کے لیے مطلب جو ہے کیا ساری مطلب جو ہے یہ چیزیں موجود ہیں، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے یہ فتویٰ مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ہے کہ ایسی صورت ہو جائے تو ان کے لیے کہا گیا کہ 9 مہینے ان کو انتظار کرنا ہوگا جبکہ وہ مطلب جو ہے حمل ظاہر ہو جائے، اگر حمل ظاہر نہیں ہو گیا ہے اور مطلب جو ہے معاملہ مطلب ٹھیک ہے تو اس صورت میں 3 مہینے، اگر نہیں ہے تو مزید 3 مہینے انتظار کرتے ہوئے ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ ابن عباس اور کرامہ اور قتادہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں مطلب اس بات پہ کہتے ہیں کہ جس عورت کو سال بھر حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت 3 مہینے ہی ہوگی، یعنی مطلب جو ہے جو سال تک مطلب جو ہے کسی کو آتا ہی نہیں ہے، تو ایسے مطلب جو ہے جو منوپاز وغیرہ شروع ہو جاتا ہے اس میں مطلب ایسے گڑبڑیں ہوتی رہتی ہیں، تو ایسی مطلب جو ہے حالات آ جائے تو انہیں کہا گیا کہ ان کی عدت اگر طلاق ہو جائے تو اس صورت میں 3 مہینے ہی مطلب قمری مہینے کے اعتبار سے ان کی عدت ہوگی۔ پہلے یہ مطلب جو ہے ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ یہ مطلب جو ہے جو رک گیا ہوا ہے ماہواری یہ کس وجہ سے ہے، سب سے پہلے معلومات کرنا ہوگا، ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور معلومات کرنی ہوگی، یا مطلب جو ہے ہمیں معلوم ہو کہ مثلاً کیوں بند ہوا ہے، کیا کسی بیماری کی وجہ سے بند ہو گیا ہے، یا کبھی کبھی مائیں مطلب جو ہے دودھ پلاتی رہتی ہے اس وقت بھی مطلب جو ہے ماہواری مطلب جو ہے آتی نہیں ہے، جب دودھ چھڑایا جاتا ہے تو پھر کہیں جا کر مطلب جو ہے ماہواری آتی ہے، یا دودھ میں کمی آ جاتی ہے اس صورت میں بھی مطلب جو ہے ماہواری آ جاتی ہے، اس کی تفصیلات مجھے اور آپ کو معلوم ہے۔ وہ عورت اس وقت تک مطلب عدت میں رہے گی جب تک کہ حیض مطلب جو ہے باقاعدگی کے ساتھ آ جائے، اس وقت تک ان کی عدت ایسے لوگوں کی وہ رہے گی۔ عدت مطلب جو ہے جو مدت ہے وہ مطلب باقاعدہ حیض کی مطلب جو ہے طے شدہ مدت کو دیکھتے ہوئے ہی طے کی جاتی ہے، یہ سنت رسول اور ائمہ کرام اور مطلب جو ہے فقہاء کرام کی یہی رائے ہے اور اسی مطابق ان کو مطلب جو ہے فالو کیا جاتا ہے۔ یا پھر عورت کو مطلب جو ہے جہاں مطلب جو ہے اگر وہ عمر کی بڑی ہو گئی ہو جہاں پہ نہیں آ رہا ہو یا پھر مطلب جو ہے بند ہو گیا ہو، ایسی صورت میں ان کو مطلب جو ہے عائسہ عورتیں یعنی جو مطلب جو ہے بالکل اس سے فارغ ہو گئی ہیں ایسے عورتوں میں شمار کیا جائے گا، جن کو ایسی عورتوں میں شمار کر دیا جائے ان کی جو عدت ہوگی وہ 3 قمری مہینے ہی ہے اور اسی مرحلوں سے وہ گزر کر پاک ہو جائے گی۔ جو عورت چاہے طلاق مطلب جو ہے
جن کی اب ہم آتے ہیں اس کے بعد مطلب جو ہم آگے بڑھ کے دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین اس کی آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اور یہی حکم ان کا بھی ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو. اور یہاں پہ تیسری مطلب دوسری عدت کی طرف آئے جہاں پہ کہا گیا جنہیں حیض ہی نہیں آیا ہے. یعنی حیض ہی نہیں آیا کون لوگ ہیں؟ یہ مطلب جو ہے کم سنی کی شادی کرنے والے لوگ جو کم سنی ہی میں مطلب جو ہے بچوں کی شادی کر دیتے تھے اور انہیں پہلے زمانے میں رخصت کر دیتے تھے. آج کہیں کہیں مطلب جو ہے ایسا مطلب جو ہے کسی دیہاتوں میں مطلب جو ہے کہیں دور دور ایسا ہوتا ہے ورنہ عام طور پر آج کل مطلب جو ہے یہ نہیں ہوتا مگر پہلے زمانے میں اس طرح کی عورتیں مطلب جو ہے بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا. تو اس کی طرف یہاں اشارہ کرتے ہوئے ان کی عدت کی طرف اشارہ کیا گیا. پہلا کہا گیا وہ عورتیں وہ لڑکیاں جو کم سنی یعنی ایسی ہیں کہ جن کا نکاح ہو گیا تھا وہ چلی گئی تھی مگر ابھی مطلب جو ہے وہ اس سے فارغ ہے مطلب ہونا شروع ہی نہیں ہوا یعنی بلوغت اختیار ہی نہیں کی وہاں انہیں طلاق بھی ہو گئی. ایک نمبر 1 وہ مطلب اور لڑکیاں ہیں. نمبر دوسرا اسی مصداق میں ائمہ کرام اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ عورتوں کے سلسلے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ عورتیں ہیں جن کو مطلب جو ہے کچھ قدرتی مطلب جو ہے کچھ کمی ہوتی ہے جس کے باعث ان کا ابتدا ہی سے مطلب جو ہے جو ان کا ماہواری ہے وہ بالکل مطلب جو ہے کیا ان ریگولر ہوتا ہے. یعنی وہ ان کو جو ہے کبھی کبھی آتا ہے اور کبھی کبھی نہیں آتا. ان کا وقفہ 5 6 7 مہینے مطلب گزر جاتا ہے. آج کل کی اصطلاح کے مطابق لوگ مطلب باقاعدہ طور پر دوائیاں لے کر اسے مطلب جو ہے بلاتے ہیں اور پھر مطلب جو ہے دوائیاں نہ لے تو پھر وہ آتا ہی نہیں ہے. اس طرح کی irregular مطلب جو ہے جو ماہواری ہے وہ بھی کچھ خواتین کا مطلب معاملہ ہوتا ہے وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. اسی آیت کی روح سے مطلب جو ہے تیسرے وہ لوگ بھی ہیں جو مطلب جو ہے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے قدرتی طور پر اندر کا نظام ایسا مطلب جو ہے ڈال دیا ہے کہ یہ لاکھوں میں مطلب جو ہے کہیں ایک ہوتی ہیں جن کو مطلب جو ہے زندگی بھر کبھی حیض آتا ہی نہیں ہے. چاہے علاج کیا جائے چاہے علاج نہ کیا جائے ایسے خواتین بھی مطلب جو ہے کوئی لاکھوں میں ایک ہوتی ہے. یہ تینوں اس آیت میں مطلب جو ہے کیا ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں. ان سب کے لیے جو مطلب جو ہے عدت رکھی گئی ہے ان سب کے لیے پہلی چیز کہی گئی یہ عائسہ عورتیں یعنی جو مطلب جو ہے اس مطلب ماہواری سے فارغ ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں ان میں کاؤنٹ ہوگی اور ان کا مطلب جو ہے جو عدت کا جو یہ ہوگی وہ مطلب جو ہے 3 قمری مہینے ہی ہے اور اسی حساب سے ان کو مطلب کاؤنٹ کیا جائے گا. اب یہ سوال ہوتا ہے جو اس آیت کے اندر کہا گیا کہ کم سنی کی شادیوں کے سلسلے میں ائمہ کرام کہتے ہیں کہ نکاح کر دینا ایسی کم سنی میں جائز نہیں ہے. دوسری بات اس میں کہی گئی کہ ان حالات میں اگر مطلب جو ہے کوئی مطلب شوہر ان کے ساتھ ایسی مطلب جو ہے کم سن لڑکیوں کے ساتھ تعلق خلوت مطلب جو ہے اختیار کرتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے میڈیکلی بھی صحیح نہیں ہے اور شرعی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے. تو ایسے معاملات میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس معاملے میں ہمیشہ مطلب جو ہے غور و فکر کے ساتھ ایسی مطلب حرکتوں کرنے سے منع کیا گیا ہے. اب آگے بڑھ کے ہم اگر آگے دیکھیں تو اللہ رب العالمین اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے تیسری عدت کی طرف چلتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. یعنی اللہ رب العالمین تیسری مطلب جو ہے اس کی طرف چلتا ہے وہ ہے مطلب حاملہ عورتیں یعنی جن کو مطلب طلاق مطلب ہو رہی ہے تو وہ اس صورت میں ہے جب مطلب وہ حاملہ ہیں اور پھر مطلب جو ہے ان کو طلاق ہوگی تو ان کی عدت کیسی کیا ہوگی کتنی ہوگی. تو اس کے فقہ مطلب جو ہے ہمارے فقہی مسائل یہ بتاتے ہیں کہ حاملہ عورت کی جو مدت ہوگی وہ وضع حمل یعنی حمل جن کا مطلب جو ہے ختم ہو جائے بچہ پیدا ہو جائے اس وقت تک مطلب جو ہے ان کی عدت رہے گی. وہ عدت کتنی ہے؟ ابتدا ہوگی کہ میرے خیال میں ابھی مطلب شروع ہوئی ہے ابھی مطلب جو ہے طلاق ہو گئی تو پورے 9 مہینے رہے گی. اگر 3 4 5 مہینے مطلب جو ہے مکمل ہو گئے ہیں تب طلاق ہو گئی تو اس حساب سے ان کی مطلب جو ہے اس مہینوں کے اعتبار سے ان کی مطلب طلاق کی عدت مطلب جو ہے ان کی مقرر کی جائے گی. بہرحال وضع حمل مطلب ہونے تک ان کی عدت برقرار رہے گی. اور مطلب جو ہے ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ عدت مطلب جو ہے وضع حمل تک ہی برقرار رہنے کے سلسلے میں حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح ہے کہ سبھی اسلمیہ انصاریہ کے سلسلے میں یہ مطلب بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں وہ مطلب جو ہے بحالت حمل مطلب جو ہے بیوہ ہو گئی تھی اور شوہر کی وفات کے چند روز بعد کسی نے مطلب جو ہے کہا ایک اس میں کہ وہ مطلب جو ہے 20 دن کے بعد فارغ ہو گئی تھی اس وفات کے بعد. پھر کہا گیا کہ کسی نے 25 دن کسی کے دن کہا کہ 30 دن کسی مطلب اس میں آیا ہے کہ 35 دن کسی مطلب جو ہے احادیث کے ذریعے اشارہ کیا گیا کہ 35 40 دن تک کا اشارہ
دوبارہ آیا ہے۔ ان سارے دنوں کے بعد وہ فارغ ہو گئی تھی، تو ان کا جب وضائع حمل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں فتویٰ پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کی اجازت دے دی۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے جو بات واقعے کی شکل میں مجھے اور آپ کو ملتی ہے کہ خاتون مطلب جو ہے اگر اختتام پر پہنچی ہیں اور اختتام مطلب جو ہے 10-20 دن مطلب جو ہے اس میں فارغ ہو جاتے ہیں، کسی ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ 4 دن کے بعد وہ فارغ ہو گئی تھی، تو ان کی وہیں پر جہاں پر مطلب جو ہے وہ وضائع حمل ہو گیا، یعنی بچہ پیدا ہو گیا، ان کے 4 دن کے بعد ہی مطلب جو ہے کیا ہو گیا، ان کی عدت ختم ہو گئی۔ بہرحال جو بات بتانا ہے وہ وضائع حمل ہے، وضائع حمل کے بعد مطلب جو ہے وہ عدت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ ابو ہریرہ اور ابن عباس سے پوچھا گیا تھا کہ اسی عورت کے سلسلے میں جو خاوند کی وفات کے وقت حاملہ تھی، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مدتیں مطلب جو ہے عدت آخرن اجلین یعنی وضائع حمل ہی ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے واضح طور پہ فرمایا کہ ان کی طلاق مطلب جو ہے کے بعد عدت ان کی چاہے وفات ہونے کی صورت میں بھی اتنی ہی ہے، اور مطلب جو ہے وہ طلاق کے بعد جو عدت ہے اتنی ہی ہے، یہ وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے بعد مطلب جو ہے کنٹینیو کرتے ہوئے آیت نمبر 4 پورا کر لیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرے اس معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی ہر مطلب جو ہے حکم کے بعد اللہ رب العالمین جو زور دے کر جو بات ہمارے سامنے کہتا ہے، پہلی اس میں کہا گیا کہ یہ حدود الہی ہے، دوسری طرف کہا گیا کہ یہ نصیحت ہے، اب تیسری طرف اللہ رب العالمین ان احکامات کے بعد کہتا ہے، ان عدتوں کے سلسلے کے بعد کہتا ہے یہ اللہ جو شخص اللہ سے ڈر کر معاملہ کرے گا، جو معاملہ کرے گا اس کی نیتوں کے بلبوتے پر ہوگا، جو معاملہ کرے گا اللہ سے ڈر اور خوف کے مطابق کرے گا، اور جو معاملہ کرے گا وہ اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں جاری کرنے کے لیے کرے گا، اسی کو احکام مانتے ہوئے کرے گا، اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے کرے گا، اسی کے آگے لبیک کہتا ہوا کرے گا، اسی میں انسان کی بھلائی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے آیت نمبر 5 کی طرف بڑھیں گے تو وہ کنٹینیو کرتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ آیت نمبر 5 تک اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کہا گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسرا حکم دیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یعنی تمہاری طرف مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر تمہیں بتا دیا جا رہا ہے، کھول کر رکھ دیا جا رہا ہے کہ کون سی چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے اور کون سی چیز ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، تمہاری طرف نزول کے ساتھ مطلب جو ہے تمہاری طرف مطلب جو ہے کھول کر رکھ دیا جا رہا ہے۔ تیسری چیز کہی گئی کہ اللہ سے ڈرے گا اسے کیا ہوگا، اسے برائیوں سے اللہ رب العالمین دور کر دے گا، دنیائی پریشانیوں سے بھی دور کرے گا، آخرت کی مطلب جو ہے اسے پریشانی سے بھی دور کرے گا، اور اسے اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں بہم پہنچائے گا۔ اور تیسرا اس میں آخری چیز کہی گئی اللہ تعالیٰ اجر دینے والا بھی ہے، یعنی اجر بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے اس کا پالن کیا تھا، اس کا مطلب جو ہے فالو کیا تھا، اسے اختیار کیا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں بھی بہم پہنچائے گا۔ محترم سامعین کرام، یہ تھی وہ مطلب جو ہے آیت نمبر 5 تک کی تفصیلات جو ہم نے مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ دیکھی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان احکامات کو اپنی زندگی میں جاری کرنے، اسے ذہن نشین کرنے، اسے عوام الناس تک پہنچانے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔